بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات علماء اور طالبات، اساتذہ، منتظمین اور جملہ شرکاء اور حاضرین، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج کی اس مجلس میں قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف کے درس میں ہم سب کو شرکت کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ اس شرکت کو قبول فرمائے اور ایسے مواقع ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے بخاری شریف کی مناسبت سے کیا کیا باتیں ہو چکی ہیں، لیکن چند بنیادی باتیں عرض کر کے میں اس حدیث شریف کو پیش کروں گا، وقت کم ہے۔ یہ کتاب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کے ان منتخب بندوں میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کافی ریاضت اور مجاہدہ اور محنت کے بعد اس کتاب کو تیار فرمایا۔ یوں تو وہ بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے اور ان کی ذہانت اور ان کی قوت حافظہ کا لوگوں نے بارہا تجربہ کیا تھا۔ جس وقت وہ 11 سال کے تھے، اس وقت اپنے استاذ حضرت داخلی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں حدیث پڑھ رہے تھے۔ 11 سال کا بچہ، اور علامہ داخلی اپنے زمانے کے بڑے اونچے محدثین میں تھے۔ علامہ داخلی سے انہوں نے ایک حدیث کی سند بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت یہ سند اس طرح نہیں۔ انہوں نے ایک روایت نقل کی تھی جس میں تھا کہ ابو الزبیر عن ابراہیم، یعنی ابو الزبیر ابراہیم سے نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد ہے، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ، مغیرہ نو مسلم ہے، نو مسلم خاندان سے ہیں، فارسی النسل ہیں، عربی النسل نہیں ہے۔ تو محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ کو کہا کہ حضرت سند اس طرح نہیں ہے۔ ایک نو عمر بچہ، 11 سال کا بچہ کسی معمر محدث کے سامنے اگر اس طرح کی جرأت کرے تو ظاہر بات گستاخی ہے۔ ناراض ہوئے، مگر پھر انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں حضرت سند اس طرح نہیں ہے، آپ اپنی بیاض سے ملا لیجیے، اصل بیاض آپ کے پاس۔ پہلے تو لکھ کے کتاب رکھتے تھے لوگ، اس طرح کی مطبوعہ کتابیں ہوتی نہیں تھی، شاگرد بھی کتاب لکھتے تھے، استاد کتاب پڑھتے تھے۔ تو حضرت اسی وقت اٹھے، اپنے گھر تشریف لے گئے اور جا کر کے اپنی بیاض دیکھی، پھر واپس تشریف لایا اور فرمایا کہ وہ لڑکا کہاں ہے؟ ما تقول یا غلام، اے لڑکے تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت
ابو زبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتے ہیں بلکہ زبیر ابن عدی روایت کرتے ہیں ابراہیم سے۔ یہ نام میں غلطی ہو رہی ہے۔ زبیر ابن عدی کو آپ ابو زبیر فرما رہے ہیں۔ کہا کہ صحیح کہا تم نے۔ 11 سال کی عمر میں جس طالب علم نے اپنے استاد کی غلطی کو محسوس کیا اور ادب کے ساتھ ٹوکا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کو اسی مقام تک لانا تھا۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے وہ کتاب، مشہور کتاب لکھی ہے تاریخ کبیر۔ امام بخاری کی مشہور کتاب ہے تاریخ کبیر۔ 16 سال کی عمر میں، 16 یا 18 سال، اور ایسی معتبر کتاب ہے تاریخ کبیر کہ آج بھی، جبکہ اس کے بعد سینکڑوں تاریخیں اسلام کی لکھی گئی ہیں، علماء کا بیان ہے کہ آج بھی اس کتاب کی ضرورت ہے، اس کتاب سے چھٹی نہیں کسی کو۔ کتنی عمر تھی؟ 18 یا 16 سال کی عمر کا لڑکا، اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ حافظے کی تو مثال نہیں تھی۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث، اب بڑے بڑے ماہرین فن ان کے سامنے، بوڑھے بوڑھے لوگ اس نوعمر جوان کے سامنے، جبکہ ان کی داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، زانوِ تلمس طے کرتے تھے اور بیٹھتے تھے جیسے لگتا ہے کہ ان کے شاگرد ہیں۔ آپ لوگوں نے کوفہ اور بصرہ کا نام سنا ہوگا، علماء کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن کوفہ اور بصرہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ ابھی شہر موجود ہے، کوفہ بھی موجود ہے، بصرہ بھی موجود ہے۔ یہ کوفہ اور بصرہ یہ علماء کا شہر ہے، محدثین کا شہر ہے۔ جیسے مدینہ پاک اور مکہ معظمہ کو اللہ نے علمی مرکز بنایا تھا، اسی طریقے سے اللہ نے کوفہ اور بصرہ کو علمی مرکز بنایا تھا۔ بغداد، نیشاپور، خراسان، مصر، یہ سارے کے سارے علمی مراکز ہیں جن میں کوفہ اور بصرہ کا امتیازی مقام ہے۔ بصرہ تشریف لے گئے، ان کے قوت حافظہ کی خبر لوگوں کو معلوم تھی۔ لوگوں نے ان کو مسجد میں بٹھایا اور لوگ جمع ہو گئے کافی تعداد میں، اور کہا کہ کچھ حدیثیں بیان فرمائیے۔ سارے کے سارے بوڑھے علماء محدثین تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انا رجل شاب، میں ایک جوان آدمی ہوں، آپ کا ایک بچہ ہوں، عزیز ہوں، میری جرت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی حدیث بیان کروں۔ لوگوں نے اصرار کیا، نہیں تم بتاؤ، بیان کرو۔ تو جب مسجد کے ممبر پر وہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ میں بصرہ میں ہوں، اب بصرہ کی جامع مسجد میں یہ روایتیں بیان کر رہا ہوں، حدیثیں بیان کر رہا ہوں، بصرہ والوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور جو روایات میں نقل کرنے جا رہا ہوں، جو حدیثیں نقل کرنے جا رہا ہوں، وہ بصرہ ہی کے محدثین کی ہیں، بصرہ کے راویوں کی روایت ہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، مگر وہ ساری روایتیں وہ ہیں جو آپ تک نہیں پہنچی ہیں۔ بخارا سے یہ شخص آئے ہیں، بصرہ کے رہنے والے نہیں ہیں، مرکز اسلام میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، ایک نومسلم گھرانے کا آدمی ہے۔ بصرہ جیسی علمی جگہ پر بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں بصرہ کی ہیں، لیکن جن سندوں سے مجھے یہ حدیثیں ملی ہیں بصرہ کے علماء اور راویوں اور محدثین تک، آپ تک وہ حدیثیں نہیں پہنچی ہیں ان سندوں سے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ایک حدیث بیان کی، اب وہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کی یہ سند ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تک، آپ تک اس سند سے روایت پہنچی ہے۔ سب نے کہا ہاں ہم لوگوں نے اس سند سے پہنچی۔ کہا کہ اس کی ایک دوسری سند بھی ہے، پھر وہ سند بیان کی بصرہی کے علماء کی، کہا کہ آپ تک یہ سند نہیں پہنچی۔ جس شخص کی عبقریت کا یہ عالم ہو، اللہ تعالیٰ کے منتخب بندہ تھے بلا شبہ، لیکن یہ مقام ان کو کافی آزمائشوں کے بعد ملا ہے۔ اللہ نے کافی شہرت عطا فرما دی تھی، جہاں جاتے تھے علمی شہرت بھی ہوتی تھی، اور حاسدین اور جلنے والوں کی بھی بڑی تعداد، جلنے والے سب علماء، بڑے بڑے محدثین ان کے خلاف ہو گئے، ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے اور ان کی شہرت پر داغ لگانے کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں، سازشیں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کے استاد ہیں جو رفقا میں بھی ہیں،
مگر کچھ روایتیں ان سے نقل کی ہیں۔ محمد بن یحییٰ الزحلی وہ نیشاپور کے بڑے عالم اور محدث، نیشاپور مشہور جگہ علمی، انہوں نے دعوت دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ تشریف لائیں۔ انہوں نے دعوت منظور کی۔ دعوت منظور کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، خبر ملی کہ آ رہے ہیں، تو وہاں کے سب سے بڑے محدث تھے یہ محمد بن یحییٰ الزحلی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ امام بخاری تشریف لا رہے ہیں، تمام اہل شہر کو چاہیے کہ شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کریں، میں بھی جاؤں گا۔ ایک بڑے عالم کی طرف سے، اور لوگ نہیں جانتے تھے، صرف نام سنا تھا محمد بن یحییٰ امام بخاری کا، امام بخاری کی ملاقات نہیں تھی، لیکن محمد بن یحییٰ الزحلی وہاں کے مقامی محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ خود امام بخاری نے ان سے کئی روایتیں نوٹ کی تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے بھی شاگرد تھے، امام مسلم کی کتاب مسلم شریف نام سنا، بخاری شریف اور مسلم شریف، مسلم شریف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو بے شمار روایتیں ان سے نقل کی۔ ان کے استاد تھے محمد بن یحییٰ الزحلی، اب اسی گاؤں کے ہیں۔ امام مسلم کا گاؤں ہے نیشاپور، امام مسلم کا گاؤں نیشاپور ہے۔ اسی نیشاپور کا یہ قصہ ہے کہ محمد بن یحییٰ الزحلی نے جب اعلان کیا کہ میں باہر نکل کر استقبال کروں گا، تو اس اعلان کے بعد یہ منظر تھا کہ سارے مرد، سارے علماء، سارے حفاظ، سارے محدثین گاؤں چھوڑ کر کئی کلومیٹر باہر نکلے، یہاں تک کہ خواتین بھی گئیں، بچے بھی گئے۔ اتنا ازدحام ہوا کہ راستے پر جگہ نہیں تھی، تو دونوں جانب جو مکانات تھے، ان مکانات کے چھتوں پر عورتیں منظر دیکھنے کے لیے، استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ یہ ان کے عروج کی بات بتا رہا ہوں۔ تشریف لائے، حدیث کا درس شروع کیا، اب عید برداشت نہیں ہوا، سارا مجمع جمع، بڑے عالم تھے نا، وہ معمولی آدمی نہیں تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث ان کا تشریف لائے تو میں نے کہا کہ ایک حدیث حضرت میں آپ سے بیان کرتا ہوں، اور ایسی سند سے میں بیان کروں گا جو سند کے دنیا میں کہیں نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ ایک نئی چیز اپنے استاد کو سناؤں گا، استاد بھی خوش ہو جائیں گے، ان کو شاید معلوم نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے وہ حدیث سنائی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث واقعی ایسی سند ہے جو کہیں اس کے علاوہ سند موجود نہیں ہے، لیکن یہ معلول ہے۔ معلول کا معنی اس میں ایک بیماری پائی جائے، سند میں خرابی ہے۔ اب یہ حیران رہ گئے کہ یہ تو میں نے نادر چیز پیش کیا، اس میں بھی بیماری انہوں نے نکال دیا۔ بہت ہاتھ پاؤں پکڑا کے حضرت بتا دیے، کہا رہنے دو، پردہ پڑا رہنے دو، یہ بہترین سند ہے۔ کہا کہ نہیں، حضرت رونے لگے۔ تب بتایا کہ تم نے جو روایت نقل کی ہے فلانے سند کی، فلانے سند سے، وہ مسند روایت نہیں کرتے ہیں، وہ معلق روایت کرتے ہیں۔ اس طرح پوری سند ان کو صحیح سند بیان کی۔ اس شخص کے علم تک پہنچنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ لوگوں نے ایسے مسائل شروع کر دیے، سوالات۔ دیکھیے جب کسی کو جب بے عزت کرنا ہو، توہین کرنی ہو، تو فضول سوالات شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ اس طرح کے سوالات اس زمانے میں علم کلام کے مسائل تھے۔ وہ سوال شروع کیا، امام صاحب جواب نہیں دیتے تھے کہ میں اس فتنے میں نہیں پڑھوں گا، لیکن جس چیز سے آپ رکیے گا اسی کا سوال زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں نے سوالات بار بار کیے، محتاط جواب دیا، محتاط جواب۔ قرآن کریم مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے؟ فرمایا کلام اللہ، القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق وافعال العباد مخلوقۃ والامتحان بدعۃ۔ یعنی قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اور آپ کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، جو بندوں کے افعال ہیں، وہ مخلوق ہیں، اور اس سلسلے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اب یہاں پر شور مچا دیا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا قرآن کریم مخلوق کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میرا لفظ قرآن مخلوق ہے، اور مخلوق اور غیر مخلوق کا فتنہ اس زمانے میں اتنا خطرناک فتنہ تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے پڑے تھے جو اکابر میں تھے،
اور ان کے شاگردوں نے اتنا تشدد اختیار کیا تھا کہ وہ کہتے تھے قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی جلدیں بھی مخلوق نہیں ہیں، اس کا کاغذ بھی مخلوق نہیں ہے، روشنائی بھی مخلوق، شدت پہ آ گیا۔ آخرکار جس شخص نے ان کو استقبال کر کے لائے تھے محمد بن یحییٰ زحلی، اسی شخص نے، اسی عالم نے یہ فتویٰ دیا کہ بخاری کی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں، بخاری کی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں۔ وہ جس کے ہاتھ میں پھول دے کے آیا تھا، اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے۔ چنانچہ ان کے اس فتوے کے بعد لوگوں کی عقیدتیں کیسی دیکھیے بدلتی ہے، اسی لیے عوام کی عقیدت اور طلباء کی عقیدت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا اعجاز احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا اس علاقے میں، ہاں حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشارت العلوم مدرسے کے ناظم اور محتمم، اور میرے بھی مربی اور استاذ، میں نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے، ان کے کمرے میں رہ کر کے میں رہتا تھا، جو ایک چند مہینے رہا میں، چونکہ میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ سے وہ منسلک تھے تو اس لیے بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو حضرت مولانا عتیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات فرماتے تھے کہ عوام اور علماء طلباء کی عقیدت کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج کسی نے ایک شوشہ چھوڑ دیا تو بڑے معتقد ہو گئے، اور اگر دوسرا شوشہ چھوڑ دیا تو سب بھاگ گئے۔ چنانچہ ان کے فتویٰ آنے کے بعد جس مجلس حدیث میں بیٹھنے کی جگہ لوگوں کو نہیں ملتی تھی، سارے کے سارے لوگ چلے گئے، صرف 2 طالب علم بچ گئے، سب بھاگ گئے۔ اب وہ 2 طالب علم کون ہیں؟ ایک امام مسلم، ایک احمد بن سلمہ ہے جن کو آپ لوگ نہیں جانتے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اپنے استاد سے اچھی طرح واقف ہوں، میں ان کا دامن نہیں چھوڑوں گا، جبکہ امام مسلم کے وہ بھی استاد ہیں محمد بن یحییٰ زحلی۔ انہوں نے کہا کہ جتنی حدیث ہیں میں نے آپ سے نقل کیے، کافی ذخیرہ جمع کیا تھا ان سے لکھ کر کے، پوری حدیث کے ذخیرے کو انہوں نے ایک مزدور کے ذریعے سے محمد بن یحییٰ زحلی کے دروازے پر گھر پر بھجوا دیا کہ مجھے آپ کی کوئی روایت منظور نہیں، میں آپ کی روایت آپ کو واپس کرتا ہوں، میں بخاری کا ساتھ دوں گا۔ تو نیشہ پورے شہر میں سوائے امام مسلم کے، سوائے ایک شاگرد رشید کے، کسی نے بھی امام بخاری کا ساتھ نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قربانی کا نتیجہ کیا نکلا کہ نیشہ پور میں اگر دنیا کو جانتی ہے تو صرف اسی شاگرد کو جانتی ہے، امام مسلم کو، جنہوں نے صحیح مسلم جیسی کتاب لکھی۔ استاد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، لوگوں کی افواہوں پر نہیں چلنا چاہیے، اور کبھی بدگمانیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ امام بخاری کو وہاں سے شہر بدر کر دیا گیا، دیکھیے اتنے بڑے عالم، عزت کا وہ مقام، اور شہر بدر کیا جا رہا ہے۔ یہ آزمائشیں امام بخاری کو بہت ہوئی ہیں۔ امام بخاری نے بہت چھوٹی عمر پائی ہے، 62-63 سال میں ان کا انتقال ہو گیا، چھوٹی عمر، جوانی کی عمر، اور 11 سال کی عمر میں ان کا علمی سفر شروع ہوا۔ اس طرح سے 49 سال کی عمر میں وہ علم کے اس منزل تک پہنچ گئے کہ ان کے حاسدین اور ان کے دشمنوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنے گاؤں ہی جا کے رہتے ہیں۔ ان کے گاؤں کا نام ہے بخارا۔ گاؤں والوں نے امام بخاری اپنے فرزند کی عزت کی، پتہ چلا کہ ہمارے فرزند رشید ارجمند امام بخاری اب خود اپنے گاؤں میں آ کر تشریف لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گاؤں والے سارے علماء 3-4 کلومیٹر دور جا کر کے خیمہ لگا کر کے انتظار میں رہے، چونکہ پہلے تو سواری وہی جانوروں کے ذریعے یا پھر پیدل آتے تھے لوگ، کوئی ایسا راستہ تو تھا نہیں۔ 3-4 کلومیٹر باہر نکل کر لوگوں نے قبے اور خیمے لگائے، انتظار کیا، پھر حضرت کو لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد درس شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ 90,000 طلباء نے ان سے بخاری شریف پڑھی، خود ان سے۔ لیکن دنیا میں ابھی صرف 2 ہی نسخہ بچا ہوا بخاری شریف کا، ایک فربری کا جو ہم لوگوں کے پاس ہے، یوسف الفربری، ایک نسخہ عرب علاقوں میں چلتا۔ 90,000 بعض روایتوں میں ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر طلباء نے ان سے حدیث پڑھی۔ اب وہاں کا جو حاکم تھا مسلمان ہی تھا،
محمد بن خالد زحلی، اس نے خواہش کی کہ حضرت میں بھی آپ کے درس میں شریک ہونا چاہتا ہوں، یا اپنے بچے کے لیے اس نے خواہش کی کہ میرا بچہ آپ سے پڑھے گا، مگر میری درخواست ہے کہ آپ شاہی محل کو عزت بخشیں، راج محل میں تشریف لائیں اور شاہی محل میں آ کر ایک درس آپ کا یہاں ہوا کرے تاکہ میں شریک ہو جاؤں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میں حدیث کو میں دراہم و دینار کے ذریعے فروخت نہیں کر سکتا، میں راج محل میں یا شاہی محل میں نہیں جا سکتا ہوں، اگر امیر صاحب کی خواہش ہے تو میرے گھر تشریف لائیں یا اس مسجد میں تشریف لائیں جہاں میں حدیث پڑھتا ہوں۔ علم جب دولت کے سامنے جھکتا نہیں ہے تو دولت کو جلال آ جاتا ہے، اور طاقت کے سامنے جب علم سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو طاقت کے یعنی رعونت جو ہے، فرعونیت جو ہے، اس کے تلوے سے لے کر دماغ تک پہنچ جاتی ہے۔ مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم نہیں، محمد بن خالد الزحلی، گورنر بخارا، والی بخارا، اس نے کہا کہ اب اس کو یہاں سے نکالنا ہے۔ اب نکالنے کے پیچھے پڑ گیا، کیسے نکالیں گے، عوام تو ان کی معتقد ہے۔ تو چند زر خرید مولوی علماء کو اس نے پکڑا، پیسے پر خریدا، اور کہا کہ اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں نکالو کہ لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں۔ چنانچہ چند علماء، ہر زمانے میں اس طرح کے سیاسی علماء حکومت کے ساتھ مل کر کے کام کرنے والے لوگ رہے ہیں، حکومت کے منشا کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کا مسئلہ اٹھایا گیا کہ ان کا مذہب صحیح نہیں ہے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب علماء نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ بدعتی ہے، اس کا مذہب صحیح نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو اسی کا انتظار تھا۔ حاکم وقت نے فتویٰ فرمان جاری کیا کہ یہ بدعتی شخص ہے، اس سے لوگوں کا ایمان عقیدہ خراب ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے شہر میں اس شخص کا رہنا صحیح نہیں ہے، اس کو خارج کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ بہت سمجھتے بڑے آرام سے امام بخاری ہو گئے، وہ بہت آرام سے نہیں ہوئے ہیں، بڑی مشکلوں کے بعد انسان اس مقام تک پہنچتا ہے۔ اب جو صبر کے ذریعے اور آزمائشوں کے ذریعے مقامات ملتے ہیں وہ صلاحیتوں سے نہیں ملتے۔ ہو سکتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور بھی باکمال لوگ رہے ہوں گے، لیکن کسی کو ایسی آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے وہ مقام بھی نہیں ملا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اخراج کا حکم جاری ہوا، اور جس وقت اخراج ہوا امام بخاری کا، ایک فرد فرید بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، تنہا نکلے وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدتمیز حاکم پر اپنا غضب نازل کیا، اور 1 مہینے کے اندر ہی اس شخص کو امیر المومنین اوپر کی جانب سے کسی مسئلے میں یہ پھنس گیا، پکڑا گیا، اور اس کو گدھے پر منہ کالا کر کے، سیاہ کر کے گشت لگایا گیا، اور اس کو معزول کیا گیا، سزا ملی اس کو، اور ان علماء کو بھی سزا ملی، لیکن بہرحال امام بخاری وہاں سے چل پڑے، چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ اور جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پناہ لی، اس جگہ کا نام خرتنگ ہے۔ خرتنگ سمرقند اور بخارا کے درمیان ایک شہر کا نام ہے خرتنگ، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پناہ لی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کوئی رشتہ دار تھے دور کے، وہاں پناہ لی، اور اتنے زیادہ بددل، اتنے زیادہ مایوس ہو گئے تھے اور بیمار ہو گئے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خبر آئی سمرقند کے حکومت کی جانب سے کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ چند شاگردوں نے وہاں کوشش کی کہ یہاں تشریف لائیں، حضرت کے پاس قاصد آیا، حضرت گھوڑے پر سوار بھی ہوئے اور روانہ بھی ہوئے، لیکن کہا کہ اب ہمت جواب نہیں دے رہی، میں نہیں چل سکتا۔ وہیں انہوں نے دعا مانگی تھی اسی رات میں کہ اللہ میرے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے، میرے لیے اپنے ہی بیگانے ہو گئے، اور میرا کوئی اس دنیا میں سوائے آپ کے نہیں ہے، مجھے اپنے ہی پاس بلا لیجیے۔ یہ رات میں دعا مانگی، صبح میں قاصد پہنچا ہے، اس کے بعد چل نہیں سکے، یہاں تک کہ وہ وہیں پہ اتر گئے، اور کافی پسینہ نکلا، اتنا پسینہ نکلا کہ بے ہوش ہو گئے،
اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ چند لوگوں نے کفن دفن کیا۔ کہتے ہیں کہ قبر کو بھی بہت دنوں تک مخفی رکھا گیا کہ خدا نہ خواستہ کسی حاسد کسی ظالم کے ظلم کا نشانہ نہ بنے۔ بعد میں جب دفن کے بعد قبر سے مٹی میں جو خوشبو آنا شروع ہوئی تو دور دراز سے لوگ آئے، اور پھر پتہ چلا کہ یہ شخص کتنا بڑا محدث تھا، کتنا بڑا عالم تھا، کتنا بڑا عالم ربانی تھا۔ ہم نے کتنا ظلم کیا کہ مسافرت میں پردیس کے اندر کسی ایسے گاؤں میں جہاں وہ پیدا نہیں ہوئے وہاں وہ دفن ہے۔ جس شہر کی عظمت ہے میرے نام سے منسوب، جس شہر کی عظمت ہے میرے نام سے منسوب، اس شہر میں میرے لیے ایک گھر بھی نہیں ہے۔ امام بخاری اپنے مسکن میں مدفون نہیں ہے، ایک ایسی جگہ پر مدفون ہے جہاں پر ان کا کوئی نہیں تھا، اور بہت بڑے جم غفیر لاکھوں انسانوں نے جنازہ نہیں پڑھا تھا، ایک چھوٹی سی جماعت نے ان کو جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کیا تھا۔ اور امام بخاری اپنی اس کتاب کو سینے سے لگائے ہوئے اور بھی 17-18 کتابیں لکھی، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور اس کتاب کو جب بعد میں علماء نے فیصلے کیے، اس زمانے میں یہ فیصلہ بدعت ہونے کا فیصلہ کر دیا کہ ان کے مجلس بیٹھنا جائز نہیں، ان سے حدیث پڑھنا جائز نہیں، تو اس کتاب کو کون پڑھتا ہوگا؟ سوچئے۔ ہم نے بعض اس کتاب کو یہ جو درجہ ملا ہے کہ اصح کتاب بعد کتاب اللہ، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے 4 صدیوں کے بعد، 400 سال کے بعد تاریخ نے فیصلہ کیا کہ یہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ لوگ زندگی میں کیا، زندگی مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ دشمنی برتتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے واقعات یہ عبرت ہے ہمارے لیے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہر وقت دعا کریں کہ انہوں نے اتنا بڑا عظیم الشان کام کیا پھر بھی دنیا نے قدر نہیں کی۔ اس لیے علماء کے لیے یہ مقام عبرت ہے کہ نہ لوگوں کی قدر سے خوش ہوں نہ لوگوں کی ناقدری سے گھبرائیں، اپنا کام کرتے رہیں، اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا آپ کا نہیں، تاریخ فیصلہ کرے گی، آپ کے کاموں کے، آپ کے مقام کا تعین تاریخ کرے گی انشاءاللہ۔ سن بھائی، یہ بنیادی چیزیں چند چیزیں تھیں جو امام صاحب کے بارے میں ہمارے سامنے آنا ضروری تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 6 لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے صرف 9000 حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ 6 لاکھ ان کے پاس کتنی حدیثیں تھیں؟ 6 لاکھ حدیثیں۔ محدثین کیا اصطلاحات ہیں الگ الگ، ابھی بچی نے پڑھا امیر بسند المتصل منا الی الشیخ الامام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین، یہ سارے جو القاب ہیں یہ معمولی نہیں ہے، سب کے پیچھے ایک پس منظر بیک گراؤنڈ ہے۔ 6 لاکھ حدیث ہے۔ اس زمانے کی اصطلاح میں جو آدمی 1 لاکھ حدیث محفوظ کرتا تھا اس کو حافظ بولتے تھے۔ 1 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ اس کو حافظ بولتے تھے، اور جو 3 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد کرتا تھا اس کو حجت بولتے تھے، الحجہ۔ اور جس کو تمام حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہیں اس کو حاکم بولتے تھے۔ یہ جو حافظ عینی ہے، بدر الدین عینی، لوگوں نے بہت مشکل سے ان کو حافظ مانا ہے، ورنہ حافظ ماننے کو بہت سے لوگ تیار نہیں ہیں، یعنی 1 لاکھ حدیث بھی ان کو یاد سند کے ساتھ تھی کہ نہیں۔ اور جو اس سے نیچے درجے کے لوگ ہیں جو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں حدیث، اگر پوری بخاری بھی آپ کو یاد ہے تو کتنی حدیث یاد ہوگی؟ 9000۔ محدث کہیں گے اس کو، حافظ وافظ کچھ نہیں کہیں گے، محدث۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو صرف حافظ، ہمارے یہاں حنفیہ میں ایک بڑے عالم ہے حافظ ابن حمام، ہم لوگ حافظ بولنے لگے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہ حافظ نہیں ہے، محدث ہیں وہ۔ اب سوچئے کتنے اونچے مقام کے یہ آدمی تھے۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے 9000 حدیثوں کا انتخاب کیا، مکررات کو حذف کریں گے تو صرف 6000 حدیث ہیں۔ ہر باب پر یا ہر حدیث پر غسل فرماتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر حدیث پاک تیار کرتے تھے۔ اتنا اہتمام حدیث کا کہ ہر حدیث پر غسل کرنا، ہر حدیث پر نماز پڑھنا، اللہ سے دعا مانگنا، پھر اس باب کو باندھنا، پھر اس کے بعد حدیث لکھنا،
یہ سارا اہتمام، سارا تعلق جب تک اللہ تعالیٰ سے کامل نہیں ہوا ہے یہ کتاب تیار نہیں ہوئی۔ اسی لیے اس کتاب کو ختم کرنے پر، اس کتاب کے شروع کرنے پر جو لوگ شریک ہوتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں، مشائخ کا، علماء کا تجربہ یہ ہے کہ وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ ہر دور میں ہوا ہے بخاری شریف کے بعد کہ جب کوئی بڑی مصیبت اور آفت آتی تھی تو لوگ بخاری شریف کا ختم کرواتے تھے، ختم بخاری مدرسوں میں کرواتے تھے۔ آج بھی بہت سی جگہوں پر رواج ہے، ختم بخاری سے آفتیں دور ہوتی ہیں۔ تو یہ کتاب صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثیں میں سے انہوں نے اتنی حدیثیں منتخب فرمائی ہیں، اور پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، پہلی حدیث اور پہلا ترجمہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا باب ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پہلے سے پہلے کتاب شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اکرم علیہ السلام پر وحی کا آغاز کس طرح ہوا، اس کا باب ہے۔ یہاں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علماء کا سوال ہے لیکن آپ کے لیے بھی کوئی کم بات نہیں ہوگی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی۔ تو انہوں نے الحمدللہ کیوں نہیں پڑھا؟ ہم لوگ تقریر میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو ہمارے محدث اس کتاب کے شارحین میں ایک حافظ ابن حجر بڑے اونچے شارح گزرے ہیں، انہوں نے کہا وہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے امام بخاری نے الحمدللہ نہیں لکھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی ہر اہم ترین کام کو اللہ کے حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ضعیف ہونے ہی کی وجہ تھی تو کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی باب لکھنے سے پہلے اور حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، اور حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے؟ کس کتاب میں لکھا، کس حدیث میں لکھا؟ کہیں تو لکھا نہیں۔ امام بخاری کرتے تھے۔ ان چیزوں فضائل کے لیے حدیث کی سند دیکھی جائے گی، اس لیے یہ جواب صحیح نہیں ہے، کمزور جواب ہے۔ اس لیے صحیح جواب یہ ہے کہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے کتاب، ایک ہے تقریر، خطاب جس کو کہتے ہیں، تقریر اور تحریر۔ رسول اکرم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی تحریر لکھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے، الحمدللہ نہیں لکھتے تھے۔ آپ نے ہرقل کو خط لکھا، بخاری شریف میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم۔ بسم اللہ کے بعد فوراً کتاب شروع ہو گئی، تحریر شروع۔ الحمدللہ کہاں حضور نے پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد حضور نے الحمدللہ نہیں پڑھی۔ کئی خطوط دیکھیے گا، ہر جگہ وہی حال ہے، اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تو ہدہد ایک چڑیا تھی، اس نے خبر دی کہ ہم ایک ایسے ملکہ کی خبر لے کر آئے ہیں جو ایسا ہے اور ویسا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، آپ نے کہا خط لکھتے۔ قرآن کریم میں وہ خط موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط سورہ النمل میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط جو لکھا ہے اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد خط شروع، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ اتنا ہی خط ہے، انہو من سلیمان، یہ تو ٹھیک ہے، سلیمان کی طرف سے یہ خط جا رہا، بسم اللہ سے خط شروع ہوا۔ خط کتنا ہے؟ خط کتنا ہے؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، بس 2 ہی جملہ۔
یعنی سرکشی مت کرو اور میرے پاس سرنڈر ہو کر چلے آؤ، بس اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اتنا جامع ترین خط کہیں ملتا ہی نہیں، 2 جملے میں ساری بات، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ اس طرح کے جامع خطوط نہیں ملتے، کہیں بھی نہیں ملتے ہیں، اتنا جامع 2 جملے میں۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کے زمانے میں انہوں نے بھی ایک خط ایسے ہی لکھا ہے۔ ہارون رشید اسلامی خلفاء میں اونچے درجے کا مشہور خلیفہ ہے ہارون رشید، عباسی خلیفہ بغداد کے۔ ان کی حکومت پوری دنیا پر تھی، معلوم دنیا۔ روم کا ایک بڑا علاقہ ان کے قبضے میں تھا، یورپ کا۔ ایک عورت وہاں پر حکمراں تھی۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا اس کا جانشین بنا، تو بیٹا نے خط لکھا حضرت ہارون کو، اور خط میں یہ مضمون لکھا کہ میری پہلے یہاں کی گورنر، یہاں کی حاکم میری ماں تھی، وہ عورت تھی، اس لیے آپ سے ڈرتی تھی۔ میں مرد ہوں، اب میں کوئی جزیہ وزیہ ٹیکس میں آپ کو ادا نہیں کروں گا، اور میرے علاقے پر جو آپ نے قبضہ کر رکھا وہ سارا علاقہ میں خالی کراؤں گا، اور جتنا ٹیکس آپ نے وصول کیا ہے وہ سارے ٹیکس میں واپس لوں گا۔ یعنی بدتمیزی والا خط، وہ کافر تھا۔ تو ہارون رشید نے اس خط کو جیسے ہی پڑھا، دربار میں سنا، آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ لاؤ کاتب کو بلاؤ، اور خط املا کروایا۔ اور اس خط کا مضمون یہی تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من ہارون الرشید امیر المؤمنین۔ ہارون رشید امیر المؤمنین کی جانب سے یہ خط ہے۔ کس کو؟ الی نفقور کلب الروم، روم کے کتے کا نفقور کو، کتا بنا دیا اس کو، روم کے کتے نفقور کو یہ خط لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر اس میں لکھا کہ قد قرأت کتابک، تمہاری کتاب، تمہارا خط میں نے پڑھا ہے۔ یا ابن الکافرہ، اے کافرہ کی اولاد۔ اور پھر جواب لکھا، وہی جواب، چھوٹا سا جواب ہے کہ والجواب ما تراہ لا ما تسمعہ، بس اتنا ہی جواب۔ الجواب، خط کا جواب دے، الجواب ما تراہ لا ما تسمعہ، جواب وہ ہے جو تم دیکھ لو گے، سنو گے نہیں۔ یعنی اس کا جواب تم کو عنقریب دیکھنے کو ملے گا، فوراً لشکر کشی کی گئی یا اس کا دماغ ٹھیک کر دیا گیا۔ اس طرح کا جامع خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز بھی صرف بسم اللہ سے کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریریں ہوا کرتی تھی، آپ کی تقریریں بھی محفوظ ہیں، ان تقریروں کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا تھا، الحمدللہ رب العالمین سے۔ اس لیے تقریریں شروع کی جائیں گی الحمدللہ سے، اور تحریریں شروع کی جائیں گی بسم اللہ سے۔ بہرحال اس پہلا باب بد وحی کے بارے میں ہے، وحی کا آغاز کیسے ہو۔ وحی ایک خاص چیز ہے، رسول اکرم علیہ السلام پر، تمام انبیاء پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ کچھ لوگ کتاب الایمان سے شروع کرتے ہیں، کتاب العلم سے شروع کرتے ہیں، کتاب الطہارت سے شروع کرتے ہیں اپنی کتاب، انہوں نے کتاب الوحی سے، اس لیے کہ تمام چیزوں کی جڑ تو وحی ہے۔ اگر وحی نہ ہو تو نہ ایمان کا پتہ چلے گا، نہ قرآن نازل ہوگا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پتہ چلے گا۔ اس لیے انہوں نے کتاب وحی کے ذریعے سے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا، اور رسول اکرم علیہ السلام پر وحی کا آغاز کن حالات میں ہوا، اس میں ساری چیزیں شامل۔ 6 حدیثیں ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت 6 حدیثیں بیان کی، اور علمی بحث ہے، اس میں نہیں جاؤں گا
کہ بعض حدیثیں لگتا ہے ترجمۃ الباب کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو عنوانات لگاتے ہیں نا، اس کا نام ترجمۃ الباب ہے۔ پہلے زمانے میں ترجمۃ الباب عنوان کو کہتے تھے، ابھی بھی کوئی مضمون لکھتے ہیں لوگ عنوان لگاتے ہیں، اس عنوان کو پہلے ترجمۃ الباب کہتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آغاز وحی سے کیا کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وحی کا آغاز کہاں سے ہوا، مکان سے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وحی کا آغاز کن حالات میں ہوا، رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات کیا تھے، یعنی زمان، مکان، حالات، اوصاف، اخلاق، عادات، کن حالات میں وحی کا آغاز ہوا رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ اور اس کے ثبوت کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ ہم نے وحی کی آپ کی جانب اے نبی جیسا کہ ہم نے نوح تک وحی کی تھی اور نبیوں تک وحی کی تھی۔ یعنی وحی کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے جو کافر آج انکار کرتے ہیں، بلکہ یہ سلسلہ تو بڑا پرانا ہے۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے سرفراز فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی وحی سے سرفراز فرمایا۔ رسول اکرم علیہ السلام کوئی پہلے نبی نہیں ہے۔ وما کان محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ابتدائے وحی کا تذکرہ ہوا ہے تو ایسی آیت کا انتخاب کیوں کیا جس آیت میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم بھی تو پیغمبر تھے، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے۔ آیت میں نوح کا تذکرہ، ان آیتوں کا انتخاب کر سکتے تھے جس میں کہ حضرت آدم پر وحی کا تذکرہ ہے، یا حضرت ادریس یا دوسرے انبیاء پر وحی کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح کا انتخاب کیوں کیا؟ آغاز وحی نوح سے تو نہیں ہے، آغاز وحی حضرت آدم سے ہے۔ جب بدء الوحی ہے تو بدء الوحی کا تعلق تو حضرت آدم سے ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا، نبوتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی اور وحی کی آمد بھی شروع ہوئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ دنیا کے بچپنے کا ہے، طفولیت کا ہے، باقاعدہ شریعت نہیں اتری تھی۔ ایسے ایسے احکام کہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا، گھر کیسے چلے گا، بال بچہ کیسے پیدا ہوگا، اس طرح کے مسائل وحی میں آتے تھے۔ شریعت کے روپ میں اور باقاعدہ دین کی صورت میں اور تبلیغ اسلام کے لیے، تبلیغ احکام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تو رسول اکرم علیہ السلام کی وحی اور حضور اکرم علیہ السلام کی نبوت و رسالت وہ حضرت نوح کی رسالت کے مشابہ ہے، حضرت آدم کی رسالت کے مشابہ نہیں ہے، یعنی زیادہ قریب حضرت آدم کے نہیں ہے بلکہ حضرت نوح کی رسالت کے ہے، حضرت نوح کی وحی کے ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس حدیث کا اس آیت کریمہ کا انتخاب فرمایا۔ اس کے بعد یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ امام حمیدی ان کے خاص استاد، حدثنا الحمیدی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص استاد ہیں۔ حمیدی نام کے بعد میں بھی کئی علماء ہوئے ہیں جن کی الجمع بین الصحیحین ایک کتاب ہے، سن 488 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، لیکن یہ امام حمیدی وہ ہیں جو امام شافعی کے ساتھی ہیں۔
اور امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی مسند الحمیدی ہے۔ یہ امام حمیدی، ان کا نام محمد، ان کا نام عبداللہ بن زبیر ہے، اب وہ جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں ان کا نام محمد بن نصر ہے، تو اس لیے دونوں کے ایک ہی تخلص ہے مگر نام میں فرق ہے۔ تو اس کے بعد پھر فرماتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید الانصاری نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے محمد بن ابراہیم التیمی نے بتایا، انہوں نے حضرت علقمہ سے سنا، علقمہ بن وقاص اللیثی فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، منبر پر یہ روایت بیان فرما رہے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم علیہ السلام سے سنا ہے فرماتے ہوئے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی، دنیا کے حصول کے لیے ہوگی، یا کسی عورت سے، او الى امرأة ينكحها، کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی، فہجرته الى ما هاجر الیہ، اس کی ہجرت وہی ہوگی جو ہجرت کے اس نے کی ہے۔ یہ حدیث مکمل نہیں ہے، مکمل حدیث بخاری شریف کے دوسرے حصوں میں موجود ہے، تفصیلی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس کتاب کو شروع کیا ہے اور بدء وحی کے ان مناسبت سے ہے، وحی کی مناسبت سے ہے، تو بدء وحی یعنی وحی کا آغاز، بظاہر سوال اٹھاتے ہیں کہ وحی کے آغاز کا تعلق نیت سے کیا، انما الاعمال بالنیات کا تعلق ترجمۃ الباب سے تو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن ہے نظر۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، کوئی بھی کام اچھی نیت سے کرنا چاہیے، اور نبی کے لیے سب سے لازمی شرط یہ ہے کہ وہ مخلص ہو۔ نبوت کے لیے دو چیزیں شرط ہے، وفاداری، اخلاص، اور دوسرے نمبر پر صلاحیت، اوصاف حمیدہ۔ دو شرطیں ہیں کسی بھی انسان کو نبوت ملنے کے لیے، اخلاص، وفاداری اپنے مالک کے ساتھ، اور اس میں ایسی صلاحیت موجود ہو اللہ کی جانب سے جو نبوت کا تحمل وہ کر سکے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي، یہ وفاداری کے خلاف ہے۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اسے نبوت عطا فرماوے اور حکم عطا فرماوے اور کتاب عطا فرماوے، اور جب اللہ اسے نبوت سے سرفراز کر دے تو اپنے مالک سے بغاوت کر کے انسانوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے نہ بن جاؤ۔ یہ ہے اللہ سے بغاوت۔ اللہ کسی ایسے انسان کو نبوت سے سرفراز نہیں فرماتے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے اخلاص اور نیت کی درستگی۔ تو بدء وحی کے لیے یعنی وحی کے آغاز کے لیے، وحی کے نزول کا آغاز اس وقت ہوگا اور نبوت کا آغاز اس وقت ہوگا جب کہ سب سے نمبر 1 پر آپ میں اخلاص دیکھا جائے گا۔ تو بدء وحی ہوا کہ نہیں، مناسبت پیدا ہوئی کہ اخلاص جب آپ میں ہوگا، نیت صحیح ہوگی تو اللہ کی جانب سے عطا بھی ہوگی، اور اللہ کی جانب سے وحی کا آغاز بھی ہوگا، اللہ کی جانب سے نبوت و رسالت بھی آپ کو ملے گی۔ نیت سب سے بڑی چیز، اخلاص، اخلاص اور وفاداری مالک کے ساتھ۔ اگر اخلاص کے ساتھ انسان اچھا کام کرے تو اچھا ہے ہی، گناہ بھی کرے تو اچھا ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اور بری نیت کے ساتھ نیک کام بھی کرے تو غلط ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو نماز جیسی اہم ترین عبادت کرتے ہیں، اس کے اچھے ہونے میں کیا شبہ، لیکن ان کا دل غافل ہے، نیت صحیح ہے، مکار ہے، وہ دکھانے کے لیے۔ اچھی نیت کے ساتھ کوئی انسان کام کرے گا وہی اللہ کے معتبر ہے، بری نیت کے ساتھ اچھا سے اچھا کام معتبر نہیں ہے، اور
اچھی نیت کے ساتھ غلطی بھی ہو جائے تو اللہ کی پکڑ نہیں ہے، اللہ ہمیں نوازے گا۔ حضور اکرم علیہ السلام جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو آپ کے آنے کے موقع پر جب مدینہ میں آپ تشریف لائے، ایک بہت بڑا بزرگ انسان تھا آپ کی آمد سے پہلے، بڑا بزرگ، وہ یہودی تھا، یہودی مذہب اختیار کر چکا تھا۔ اس کا نام تھا ابو عامر راہب۔ راہب کہتے ہیں مولانا لوگ، جیسے مولانا لگاتے ہیں مولانا فلاں، مفتی فلاں، علامہ فلاں، اس کا نام تھا ابو عامر الراہب، یعنی علامہ ابو عامر۔ پورا مدینہ اس کا معتقد۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ پاک میں، ہجرت فرمائی، تو سارے کے سارے لوگ حضور کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کو سب چھوڑ دیے۔ اب اس کو بڑی جلن ہونے لگی کہ یہ تو ہماری عزت ہی خراب ہو گئی، اس شخص کو یہاں سے نکالنا چاہیے، لوگوں کو بہکانا چاہیے۔ اب یہیں سے منافقین شروع ہوئے، اوپر سے مسلمان، اندر سے خراب، اندر سے کافر، اوپر سے مسلمان۔ اس نے بڑی کوشش کی، نہیں دال گلی تو بھاگ گیا یہاں سے شام، اور شام سے وہ لوگوں سے لنک لگاتا رہا، منافقین پیدا کرتا رہا، لالچیں دیتا رہا مدینے کے لوگوں کو۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں آیا کروں گا آپ کے یہاں، کوئی اڈا بناؤ، کوئی جگہ بناؤ، میں آؤں گا، میٹنگیں کروں گا، اور بظاہر نام رکھا کہ مجلس کروں گا، عبادت کروں گا۔ اصل تو اندر اندر مرحلہ تھا کہ میٹنگیں کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اس اڈے کا نام رکھا مسجد زرار، تو بعد میں نام ہے، مسجد نام رکھا، مسجد ہے یہ۔ مقصد یہ تھا کہ اس میں لوگ آئیں گے، بہکائیں گے مسلمانوں کو، منافقین کی یہ کوشش تھی۔ اور پھر جب مسجد تیار ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ افتتاح فرما دیجیے، حضور سے افتتاح کروا لیں گے تو سند ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے افتتاح کر دیں گے، اچھا کام ہے، مسجد تو اچھی چیز ہے، اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ مگر فرمایا کہ میں جنگ میں جا رہا ہوں، غزوہ تبوک میں آتا ہوں، واپسی میں افتتاح کروں گا۔ غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے، غزوہ ہوا نہیں، یعنی مطلب جنگ ہوئی نہیں، واپس آئے، اور آپ کو یاد آ گیا کہ بھئی وہاں بھی جانا ہے، حضرت جبرائیل پہلے تشریف لے آئے، کہا کہ وہ مسجد نہیں ہے، وہ اڈا ہے تقریبوں کا، تقریبات کا اڈا ہے، عبادت گاہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر چند لوگوں کو ملا کر اس مسجد کو آپ نے نظر آتش کروا دیا اور اس کو منظم کروا دیا۔ مسجد کو منظم نہیں کیا گیا، اس تقریب کے اڈے کو منظم کیا گیا۔ یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مزید موجود ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ عالمگیر اورنگزیب نے فلانی مسجد کو شہید کروا دیا، مسجد کو بھی شہید کیا ہے، وہ مسجد شہید نہیں تھے، وہ حکومت کے باغیوں کا اڈا تھا، یاد رکھیے۔ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کو گرایا، یہ مشہور کرتے ہیں لوگ، سومناتھ کے مندر کو نہیں گرایا۔ اگر محمود غزنوی کو مندروں کو گرانا ہوتا تو ایک مندر ہندوستان میں نہیں ہوتا۔ سومناتھ کا مندر محمود غزنوی کے خلاف اور اسلام کے خلاف، حکومت کے خلاف جتنے بھی سازشی لوگوں کا اڈا بن گیا تھا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ نہیں کہ صرف مندر ہی کو، مسجد بھی اگر اڈا بنے گا تقریب کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے نبی اس میں لا تقم فی، اس میں کھڑے مت ہوئیے، نماز نہ پڑھیے اس میں، وہ مسجد زرار ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بری نیت کے ساتھ بڑا سے بڑا نیک کام بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس میں نبی کھڑا ہو۔ بات سنا گئی؟ اور اچھی نیت کے ساتھ گناہ کر لیجئے، اس کا بھی ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اچھی نیت کے ساتھ گناہ۔ ایک بڑے صحابی ہے، بدری صحابی، حضرت حاطب بن ابی بلتع، بدری صحابی، بدری معنی جنگ بدر میں شریک، جنگ بدر میں شریک، جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، ان کے اخلاص کی گواہی دی۔ جب فتح مکہ کا ٹائم آیا تو فتح مکہ کے وقت میں
رسول اکرم علیہ السلام نے انتہائی خاموش جنگی مہم تیار فرمائی، خاموش، مکہ والوں کو بھنک بھی نہ لگے، خاموشی کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنی، اور مسلمانوں کو ہدایت تھی کہ کوئی آدمی بھی مکہ تک بھنک پہنچنے نہ دے۔ لیکن اچانک جبرائیل امین تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، ایک خط یہاں سے خاموشی کے ساتھ مکہ جا رہا ہے اور آپ کے سارے جنگی مہم کا پردہ فاش ہو جائے گا، اس خط کو پکڑیے، ایک عورت لے کر جا رہی ہے، فلاں مقام تک پہنچے گی، آپ اس عورت کو گرفتار کریں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت علی کو، حضرت عباس کو اور ایک دو صحابی کو آپ نے فوراً گھوڑے پر سوار کر کے بھیجا۔ یہ حضرات پہنچے اسی مقام پر جہاں کا نام لیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں وہ عورت مل گئی۔ اس عورت سے کہا خط لاؤ، اس نے انکار کیا کہ نہیں، خط نہیں میرے پاس۔ کہا کہ حضور اکرم علیہ السلام کبھی غلط نہیں بول سکتے، تمہارا خط ہے۔ جب کہا کہ اگر تم خط نہیں دو گے تو تمہیں ننگا کر دیں گے لیکن خط ضرور لیں گے، اس نے دیکھا کہ جب معاملہ اتنا مشکل ہو گیا ہے تب اس نے اپنی چوٹی میں خط کو گوندھ کے رکھے ہوئی تھی، چوٹی میں سے خط نکال کے دیا۔ وہ خط لے کر یہ حضرات اس عورت کو گرفتار کر کے مدینہ پاک لائے، رسول اکرم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ اب اس خط کو پڑھا گیا، حضور کو معلوم نہیں تھا وہ کیسا خط ہے، اب اس خط کو پڑھا گیا تو اس خط میں یہ خبر دی گئی تھی کہ رسول اکرم علیہ السلام مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، تم اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، یہ الفاظ تھے۔ لکھنے والا کون تھا؟ حاطب بن ابی بلتع، بدری صحابی، صاحب مسلمان چراغ پا ہو گئے، اتنی بڑی غداری مملکت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ خفیہ طور پر خط پہنچایا جا رہا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے کہ گردن مار دیتے ہیں، کہا رکو پہلے پوچھ لیں، بلا کر کے بلاؤ۔ حاطب بن ابی بلتع کو بلایا گیا۔ حضرت حاطب نے کہا یا رسول اللہ، میں نہ اسلام سے پھرا ہوں نہ میں نے کفر کو اختیار کیا ہے، میں آپ کا مخلص بندہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو ضرور فتح دے گا چاہے میں کچھ بھی کر لوں۔ میں نے صرف اس لیے خط لکھا کہ آپ کے جتنے بھی احباب ہیں، صحابہ ہیں، ان سب کی رشتہ داری مکہ میں پائی جاتی ہے، جب آپ کل حملہ کریں گے، چڑھائی کریں گے، ان کی حفاظت کوئی نہ کوئی خاندان کے لوگ کریں گے، ہمارا کوئی نہیں وہاں ہے، اس لیے میں نے ایک آدمی کو لکھ دیا کہ میرے ساتھ تھوڑا احسان کا معاملہ کرے گا، میرے بال بچوں کی حفاظت کرے گا، بس یہ مقصد تھا، اب آپ جو فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اسے گردن مار دیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، لا تقولوا فیہ الا خیرا، خیر کے علاوہ کوئی جملہ نہ کہو، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ بدر میں شریک رہا ہے، اور بدر کے بارے میں، بدری صحابہ کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ وَاعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، ایسے وَاعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، جو چاہے کرو، ہم نے سب کو معاف کیا، پہلے ہی معافی کر دیا۔ بدری صحابہ کے ایمان کی شہادت اور ضمانت خود قرآن کریم نے دی، بلکہ بدر میں جو فرشتے شریک ہوئے تھے، جبرائیل امین کا بیان ہے کہ جو 5000 فرشتے بدر میں شریک ہوئے تھے، ان 5000 فرشتوں کا درجہ تمام فرشتوں پر مقدم ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ بدر میں شریک نہیں تھا؟ کہا تھا۔ اس نے صحیح بولا ہے کہ اس نے اپنی اجتہادی غلطی کے ناطے اس نے خط لکھا ہے، کتنی بڑی غلطی تھی لیکن نیت صحیح تھی، تو صحیح نیت کے ساتھ جب انسان غلطی بھی کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ وہی ہے، اسی لیے انسان کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اور جس ارادے سے جو کام کرے گا، چاہے مدرسہ کو قائم کرنا ہو، اس مجلس میں شریک ہونا ہو، کوئی بھی دینی کام کرنا ہو، دنیاوی کام کرنا ہو، ہجرت جیسی عبادت بھی اگر اللہ کے لیے ہوگی تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور اگر ہجرت جیسی عبادت بھی اگر اللہ کے لیے نہ ہو اور کسی دنیاوی غرض کے لیے ہو، کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو، آپ کہتے ہیں ہم رہتے ہیں مدینہ میں رہتے ہیں، یہاں کے لڑکے سب کام کرتے ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، ریاض میں رہتے ہیں، مکہ میں رہتے ہیں، کائے کے لیے گئے ہیں؟
فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، عورت تو ملے گی نہیں وہاں، وہ تو شادی کریں گے نہیں آپ سے، لیکن الی امرأۃ تو ہے نہیں آج کل کے لوگوں کے لیے، لیکن ایک زمانے میں عورت کا مسئلہ تھا، اسی لیے اس حدیث میں لفظ ہے ایک مہاجر ام قیس تھے جو لڑکی ہی سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کیے تھے۔ تو ہماری ہجرت ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔